پیر حق خطیب کا ذاتی مسئلہ ہوتا، پیری مریدی اور دم درود والا مسئلہ ہوتا تو پھر کوئی بات نہیں تھی، لیکن کیونکہ اب وہ بڑے کاز کو لے کے جا رہے ہیں، بڑے کاز کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کا کاز ہے، تو اب اس کاز کی خاطر علماء کو آگے آنا چاہیے اور اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو السلام علیکم، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ناظرین اکرام، ان دنوں پیر حق خطیب اور اقرار الحسن کی جنگ جو ہے وہ فل عروج پر ہے۔ پہلے اقرار الحسن پیر حق خطیب پہ ویڈیو بیانات کے ذریعے الزام لگاتے رہے، ان کے خلاف بولتے رہے، لیکن گزشتہ رات اقرار الحسن حق خطیب کے آستانے بلاوڑا شریف پہنچے اور وہاں پیر حق خطیب اور اقرار الحسن آمنے سامنے ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو میں اقرار الحسن کی اس جرت، اس بہادری پر انہیں اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ واقعی انہوں نے ایک بہادر صحافی ہونے کا ثبوت دیا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پیر حق خطیب نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ جس طرح وہ اخلاق سے، جس طرح وہ محبت سے پیش آئے، کیمروں کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا، لیکن کیمروں کے سامنے جو کچھ ہوا اس میں یہی نظر آیا کہ پیر حق خطیب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور بڑے اخلاق سے پیش آئے، تو اس پہ پیر حق خطیب کو بھی داد دینی چاہیے۔ اب یہاں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پیر حق خطیب ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پورے پاکستان میں ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کانفرنسز کرائیں، نہ صرف پاکستان بلکہ باہر بھی بیرون ملک کئی ممالک کے اندر انہوں نے تاجدار ختم نبوت کانفرنسز کروائیں انٹرنیشنل طور پر۔ تو اب دیکھیں کہ کاؤز بڑا ہے، مشن بڑا ہے، تاجدار ختم نبوت کا کاز ہے، ختم نبوت کا مشن ہے، تو اب جو سمجھدار لوگ ہیں، بالخصوص جو علماء ہیں، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے اور اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پیر حق خطیب سے متاثر ہوئے ہوں گے، تو یہ کیونکہ اب مشن کاز جو ہے وہ ختم نبوت کا کاز ہے، تو اگر اس میں یہ معاملہ کہیں گڑبڑ اس میں ہوتی ہے تو وہ لوگ جو متاثر ہوئے وہ متنفر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب چاہیے یہی کہ افہام و تفہیم سے بیٹھ کے علماء کو آگے آنا چاہیے تاکہ افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ جن باتوں پہ پیر حق خطیب غلط ہے اس کو بھی تسلیم کرنی چاہیے اور جن باتوں میں اقرار الحسن غلط ثابت ہوتے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، بیٹھ کر افہام و تفہیم سے مل جل کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر صرف پیر حق خطیب کا ذاتی مسئلہ ہوتا، پیری مریدی اور دم درود والا مسئلہ ہوتا تو پھر کوئی بات نہیں تھی، لیکن کیونکہ اب وہ بڑے کاز کو لے کے جا رہے ہیں، بڑے کاز کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کا کاز ہے، تو اب اس کاز کی خاطر علماء کو آگے آنا چاہیے اور اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں، لیکن مل بیٹھ کے بڑے محبت اور پیار سے اس مسئلے کو حل کریں تاکہ جو لوگ ختم نبوت کے معاملے میں پیر حق خطیب سے متاثر ہوئے کہیں وہ متنفر نہ ہو جائے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔